رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی خراب کرنے کی کوشش کرے۔ خراب میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی۔ یہ جو حرف یا ہے یہ حرف ندا ہے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا یا بلانا۔ جیسے کہ ہم اردو میں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں، اے فلاں، اے صدیق، اے علی، مگر جب عربی میں کسی کو بلایا جائے تو کہا جاتا ہے یا فلاں، یا صدیق، یا علی۔ اردو میں کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے اے، لیکن عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے 5 حروف ہیں۔ ان 5 حروفوں میں سے ایک یا ہے اور دوسرا ایو بھی ہے۔ یا کی مثال تو اس آیت مبارکہ میں ہے، مگر ایو کی مثال جیسے السلام علیک ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ مگر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو پکارنا ہو تو صرف یا سے پکارو یا تو پھر ایو سے پکارو، کیونکہ پکارنے کے لیے لفظ یا الگ ہے اور لفظ ایو الگ ہے۔ مگر میرے رب کی شان دیکھیے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے پیار دیکھیے کہ اگر ہم پکارے تو ایک حرف ندا سے پکارے، یعنی یا کہہ کر پکارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک لفظ سے نہیں بلکہ 2 الفاظ سے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکار رہا ہے۔ اے نادانو، تو صرف یا کہنے کو شرک بتا رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اور ایو دونوں سے پکار کر ہمیں پکارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ تو جو لوگ حضور کو پکارنے سے ناراض ہوتے ہیں، عبادت یا شرک کہتے ہیں، میں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا اچھا نہ لگتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ نبی کو یا رسول اللہ کہنا بند کر دیں، یا نبی اللہ کہنا بند کر دیں، یا رسول سلام علیکہ کہنا بند کر دیں، تو علاج میں بتاتا ہوں، عمل وہ کر لے۔ ہم لوگ نبی کو پکارنا بند کر دیں گے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ نہ کہیں، ہم لوگ نبی کو یا نبی کہنا بند کر دیں، تو وہ ہم سے نہ لڑے، ہمارے علماء سے نہ لڑے، ہمارے مساجد سے نہ لڑے، ہمارے اعلیٰ حضرت سے نہ الجھے، نہ ہمارے اولیاء سے لڑے، نہ ہمارے محدث اور مفکر سے لڑے، بلکہ اس سے لڑے جس نے سب سے پہلے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ ارے ہم نے تو بہت بعد میں پکارا ہے، اللہ نے سب سے پہلے پکارا ہے۔ جاؤ اللہ سے لڑ جاؤ، جو ریزلٹ نکلے گا ہم مان لیں گے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں لڑیں گے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ایک بڑی دیر سے لڑ رہا ہے جو آج تک نہیں کامیاب ہو سکا۔ ارے جب بڑا آدم کے معاملہ میں آج تک نہیں جیت سکا تو جانے آدم کے مقابلے میں یہ چھوٹے کیا جیتیں گے؟ جب فرشتوں کو پڑھانے والا آج تک نہ جیت سکا تو یہ بچوں کو پڑھانے والا کیا جیتیں گے؟ جب باپ نہیں جیت سکا تو یہ بچے کیا جیتیں گے؟ بآواز بلند پڑے یا حبیبی مرحبا، یا جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، اول و آخر ہے آپ، ظاہر و باطن ہے آپ، حافظ و ناظر ہے آپ، حاضر و ناظر ہے آپ، ابتدا اور انتہا، یا حبیبی
مرحبا، آپ ہیں سب کے امام، آپ کے ہیں سب غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام، دم بدم صلی علی یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا۔ حضرات گرامی، ایک اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ سری کینیڈا میں کوئی کہے نہ کہے مگر مدینہ منورہ میں سب ہی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتے ہیں۔ وہاں تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ وہاں تو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے میں کوئی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ میرے نبی کی ظاہری زمانہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام بھی کہا کرتے تھے، تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد بھی صحابہ اکرام نے کہا تب بھی جائز تھا۔ ارے میں پوچھتا ہوں، جب مدینہ طیبہ میں یا رسول اللہ کہنا نہ شرک تھا نہ عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا رسول اللہ کہنا نہ شرک تھا نہ عبادت، صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی پاک کو یا رسول اللہ کہنا نہ ہی شرک سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی عبادت سمجھا جاتا تھا، تو پھر سری کینیڈا میں یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو یہی ہے نا کہ جو کام مدینہ منورہ میں شرک ہو وہ یہیں بھی شرک ہو، اور جو یہاں سری کینیڈا میں جائز ہو وہ مدینہ پاک میں بھی جائز ہو۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جائز ہے مگر کینیڈا میں شرک، یہ کیسا معاملہ ہے؟ مدینہ منورہ میں تو یا رسول اللہ کہنا جائز اور کینیڈا میں شرک۔ ارے نادانو، اسلام تو یہ ہے کہ جو شریعت کینیڈا میں وہی مدینہ پاک میں، اور جو کینیڈا میں شرک وہی مدینہ پاک میں بھی شرک۔ جو کام وہاں جائز ہو یہاں کینیڈا میں بھی جائز ہونا چاہیے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مدینہ منورہ میں تو جائز ہے مگر مدینہ پاک سے باہر شرک ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ارے یہی تو ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ ہم شریعت پر چلتے ہیں، وہ طبیعت پر چلتے ہیں۔ آئیے شریعت کے مطابق کہہ دیجئے کہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر جب کوئی حد سے آگے گزر جائے تو پھر کوئی حد نہیں رہتی بلکہ بے حد ہو جاتی ہے، اور جب ساری حدیں ختم ہو جائے تو پھر شریعت نہیں بلکہ طبیعت چلتی ہے۔ یہی ان کا حال ہے کہ بات سمجھتے نہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں شرک، عبادت اور کفر کا۔ پہلے بات سمجھو پھر سمجھانے کی بات کرو، سوچے سمجھے، سوچیے اور سمجھیے، اور قرآن کی حقیقت کو جانے بغیر شرک اور عبادت کا فتویٰ لگانا ایمان نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ تو حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں کہ نبی ولی کو پکارنا شرک کب ہوتا ہے۔ تو سنیے، نبی یا ولی کو پکارنا، یا نبی اللہ کہنا یا ولی اللہ کہنا شرک اس وقت ہوتا ہے جب ان کو معبود سمجھ کر یا رب کے برابر سمجھ کر پکارا جائے تو یہ پکارنا شرک ہوگا۔ یعنی اگر کوئی جاہل انسان نبی یا ولی کو اپنا رب سمجھ کر یا رب تعالیٰ کے برابر سمجھ کر پکارے تو یہ پکارنا کفر اور شرک ہے۔ لیکن ہاں، اگر نبی یا ولی کو معبود نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اس کے پاس سب کچھ رب کی عطا سمجھ کر پکارے تو یہ پکارنا شرک نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو کیا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں،
ہم رسول اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ہم ولی اللہ کو بھی پکارتے ہیں، مگر ان سب کو پکارنے میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اپنا معبود سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کر، ہم ولی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا مقبول سمجھ کر۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکار کو اپنی ذاتی قدرت اور طاقت سے سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہماری پکار اپنی ذاتی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سننے اور مدد کرنے کی طاقت لامحدود اور ذاتی ہے، مگر نبی یا ولی کی سننے اور مدد کرنے کی طاقت محدود اور رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی ذاتی اور نبی یا ولی کی عطا ہی ہے۔ تو جب یہ عقیدہ رکھ کر پکارا جائے تو یہ پکارنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ تو جب ہم اللہ کے محبوب یا مقبول بندے کو پکارتے ہیں تو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو بتائیے کس کی عطا کی ہوئی طاقت سے فریاد سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو جب یہ عقیدہ ہو تو ہرگز شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ عقیدہ تو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔